بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بیان چل رہا تھا فوائد میں۔ ابن فارس نے اپنی کتاب، کیا نام ہے ان کی کتاب کا؟ افراد و کلمات چلیں، اس کتاب سے انہوں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر ائمہ فن کی بھی مثالیں اس کتاب کے اندر آ گئی تھیں، یہی نا؟ اب یہاں سے یہ بتانا جا رہے ہیں کہ یہ باتیں جو علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سب کچھ اپنے طرف سے لکھ دیا ہے۔ اس پر کچھ احادیث مبارکہ بھی کیا ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کچھ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائے، کچھ صحابہ نے، کچھ تابعین کرام نے۔ اللہ ترتیب ان سب کے بارے میں روایتیں پیش کریں گے۔ تو گویا کہ افراد کلمات قرآن کے حوالے سے ابن فارس نے جو باتیں کہی، دیگر علماء کرام نے جو باتیں کہی، وہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں احادیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں۔ دیکھیں، اب آخر تک یہی باتیں بیان کریں گے، پھر آخر میں جا کر کے امام جلال الدین سیوطی ایک محاکمہ کے طور پر سے قلتوں کے ذریعے سے یہ بات پیش کریں گے۔ جہاں کہیں بھی آیا نا کل شیء فی القرآن علیم، تو اس میں کس معنی میں ہوگا؟ عذاب کے معنی میں ہے یا کسی اور معنی میں استعمال ہوگا؟ یہ سب کے سب کیا اکثری ہیں، اغلبی ہیں۔ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ کہیں نہ ٹوٹ سکے، بلکہ یہ بہت سارے مقامات پر ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ جی دیکھیے، وقد تعرض النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والصحابۃ والتابعون بشیء من هذا النوع۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس نوع پر کچھ کلام یا کچھ تعرض فرمایا ہے۔ اب ہر ایک کی تفصیل برائے تفصیل۔ امام احمد نے اپنی مسند میں، اور ابو حاتم وغیرہما نے، ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے، دراج ابی الہیثم بطریق دراج ابن ہیثم حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کیا قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، کل حرف فی القرآن، کیا لکھا ہے بھائی؟ یذکر فیہ القنوت فهو الطاعہ، ھذا اسناد جید وابن حبان یصححہ۔ قرآن کریم کا ہر وہ کلمہ یا آیت، ہر وہ آیت کہ جس میں کیا ہے، قرآن کریم کے اندر قنوت کا تذکرہ ہو، ذکر ہو، تو اس سے مراد طاعت و بندگی ہے۔ قرآن سے بیان ہے، والقانتات والتائبات عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، تابعدار، فرما بردار کرنے والی۔ وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، وہی موجود ہے۔ کہا ھذا اسناد جید، یہ کیا، اس کی سند عمدہ ہے، اور اس کی تصحیح ابن حبان نے کی ہے، اور ابن حبان اس کی تصحیح کرتے ہیں، تو وہ ہو گیا ابن حبان نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اس کے بعد ہے ایک اور روایت بطریق اکرمہ، ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تخریج کی ہے۔ کیا ہے وہ؟ دیکھو، قال کل شیء فی القرآن علیم فهو الموجع۔ قرآن کریم میں ہر وہ کلمہ جو کیا ہو، یا بھی قرآن کریم میں ہر وہ شے جو ہے علیم، وہ کس معنی میں ہے؟ تکلیف دینے والی چیز کے معنی میں استعمال ہوا۔ اوجع یوجع، ایجام سے اس میں فاعل، الموجع مطلب تکلیف دینے والی۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباسی سے بطریق علی بن ابی طلحہ، میں نے پیچھے بیان کی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایتیں منقول ہیں، کتنی روایتیں ہیں؟ نہیں، 9 روایت بتایا تھا نا، 2 بتایا یا 9 بتایا؟ 9 جی۔ پیچھے کہیں نہ کہیں ایک بات گزری ہے، وَهَذَا أَصَحُّ
ایسے کچھ ہے کہ جو یہ سب سے عمدہ. جی ہاں، صفحہ نمبر 43 کے اندر آپ دیکھیں کہ معرفت غریبی کے بعد جو فصل آیا ہے اسی فصل کے اندر موجود ہے. وَأَوْلَى مَا يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَأَصْحَابِهِ الْآخِذِينَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَرَدَ عَنْهُمْ مَا يَسْتَوْعِبُ تَفْسِيرَ غَرِيبِ الْقُرْآنِ بِالْأَسَانِيدِ. نیچے لکھا ہے کیا ہے؟ مما ورد عن ابن عباس من طریق ابی طلحہ وہی من اصح الطرق لکھا ہے صفحہ نمبر 43 میں میری کتاب کے اعتبار سے. اب یہاں پہ دیکھو کیا سند آ گئی ہے اوپر، من طریق علی بن ابی طلحہ، عمدہ ترین سند ہے یہ، اسی کے بارے میں بیان کرنا جا رہا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی کیا ہے، کل شیء بالقرآن قتل فهو لعن، جہاں کبھی قرآن شریف میں قتل کا لفظ آیا اس سے مراد کیا ہے؟ لعنت بھیجنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. پہلے بتا چکا ہوں قتل شاید مجرد ہو یا مزید ہو، سب ایک معنی میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یا مصدر ہو اس میں فاعل وغیرہ ہو. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، معاشی میں وہاں کس معنی میں ہوگا؟ لعنت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ان سے قتال تو نہیں فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قتال سے کیا ہے؟ پاک و منزہ ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ لعنت بھیجنا. ضحاک بطریق ضحاک حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کل شیء فی کتاب اللہ من الرجس یعنی بھی یا یعنا بھی العذاب، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یعنی بھی العذاب. قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی کیا لفظ رجس سے آیا ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اس سے مراد کیا ہے؟ عذاب مراد ہے. لیکن ایک جگہ جو رجس سے آیا ہے کہ رجز الگ ہے اور رجس سے الگ ہے، دو الگ الگ چیزیں کہ نہیں؟ رجسن سین سے اور رجزن یہ الگ. چلیں تو اس سے مراد عذاب لیا جاتا ہے. فریابی کا کیا کہنا ہے کہ ہم سے قیس نے روایت کی، وہ روایت کرتے ہیں عمارہ ذہبی سے، وہ روایت کرتے ہیں سعید بن جبیر، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا کل تسبیح فی القرآن صلاۃ وکل سلطان فی القرآن حجۃ. قرآن کریم میں ہر تسبیح سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ ہے. اس کا ترجمہ ایسے کیجیے گا، قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی تسبیح کا لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ ہے. ایک جگہ آیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تو وہاں ایسا مراد تو نہیں ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ سب کی سب کیا ہے؟ نمازی پڑھتی ہے. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں بھی تسبیح کا تذکرہ آیا ہے وہ کیا ہے؟ نمازی مراد ہے. ایک آیت آپ کے سامنے موجود ہے، فرمایا گیا کہ انسان کی تسبیح تو کیا ہے؟ نماز ہے، اور دیگر جو جانور کی تسبیح وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی الگ طریقے سے ہوتی ہے، گویا کہ ان کی زبان میں ویسے ہی نماز ہے. ہماری زبان میں ہمارے لیے نماز کی کیفیت یہ ہے، ممکن ہے کہ دیگر چیزوں کے لیے نماز کی کیفیت ویسے ہی ہو. تو اس قول کے مطابق بھی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. اگر نہیں ہوتی ہے تسبیح کا معنی صلاۃ تو کوئی مسئلہ نہیں، قاعدہ اگر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دیجیے. قرآن کریم میں جہاں بھی سلطان کا لفظ آیا ہے اس سے مراد حجت ہے، دلیل ہے. قرآن شریف میں ہے نا وما انزلنا، کیا ہے سلطان کے بارے میں بتاؤ؟ سلطان کا لفظ آیا کہ قرآن شریف کے اندر میں سلطان، ہم نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، بہت جگہ آیا ہے. چلو اس کی بات دیکھیے، بہت جگہ آیا ہے، یہاں ایک بھی جگہ اس وقت یاد نہیں. دیکھیے آگے، ابن حاتم نے بطریق اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. کیا ہے؟ کل شیء بالقرآن، کیا لکھا ہے؟ الدین فہو الحساب، دین ہے، دین ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس سے مراد کیا ہے؟ روز جزا کا مالک ہے. مطلب کہ روز جزا کا حساب و کتاب تو ہونا ہے نا بھائی، دانا ہے دین ہو. چلو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ انسان کے اوپر اس کا دین دین ہے، جس کی بھرپائی دنیا میں یا آخرت میں کہیں تو کرنی ہے. دنیا میں عمل کے ذریعے سے کر لیجیے، نہیں کریں گے تو آخرت میں سزائیں دیگر چیزوں کے ذریعے سے تو کی جائے گی. تو دین کو اپنے اوپر کیا سمجھو؟ گویا کہ دین ہے. لفظ ایک ہی ہے، زبر و زیر کا فرق ہوگا. چلیں
اس کے بعد ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ دیگر لوگوں سے ابن حاتم وغیرہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ قرآن شریف کے اندر جہاں بھی کیا ہو جائے لفظ ریا موجود ہے، پیچھے بڑھ چکے آپ، اس سے مراد کیا ہے؟ رحمت ہے، اور جہاں کہیں بھی کیا ری واحد اس سے مراد کیا ہے؟ عذاب ہے۔ تو یہ دلیل بھی مل گئی کہ کسی کا قول موجود ہے ابن فارس وغیرہ کا، تو اس کی کچھ نہ کچھ کیا سند بھی موجود ہے۔ چلیں، لفظ ورا کا معنی یہ تضاد میں سے آتا ہے، بار بار آپ پڑھیں گے۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ کا لفظ آیا ہے سورہ کہف کے اندر کہ میں نے کشتی کو عائبدار فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ تو ورا کا معنی وہاں پہ آیا ہے امام، سامنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان کے سامنے جو تھا بادشاہ تھا جو ہر عائبدار غیر عائبدار عمدہ اور بہتر کشتی کو کیا کرتا، وہ لے لیتا، غصب کر لیتا۔ تو میں نے اس کو عائبدار بنانا چاہا، تو ورا کا معنی میں کیا آیا ہے؟ امام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کبھی ورا کے معنی آتا کیا ہے؟ پیچھے کے معنی میں آتا ہے، قرآن میں آیا نا من ورائہم جہنم، تو یہاں پہ ورا کے معنی میں پیچھے شاید یہی مثال ہے میرے خیال سے۔ چلیں اب کیا کہنے جا رہے ہیں، دیکھیں توجہ سے۔ ابھی مالک سے حدیث پاک تخریج کی گئی ہے۔ اچھا، اخرجہ دیکھ رہے ہیں سب کے سب، یہ اس کا فاعل کون ہوگا؟ اخرج الامام احمد فی مسندہ، اس کے بعد نیچے تک کوئی چینج نہیں ہو رہا ہے، تو وہی ضمیر اسی کی طرف راجع ہے۔ قال وراء فی القرآن امام کلہ غیر حرفین ومن ابتغى وراء ذلك یعنی سوا ذلك واحل لکم ما وراء ذلکم یعنی سوا ذلکم۔ قرآن کریم میں ہر لفظ ورا قرآن کریم میں امام ہے، یعنی امام کے معنی میں ہر مقام پر سوائے دو مقام کو چھوڑ کر کے، دو آیتوں کو چھوڑ کر کے، حرف مومن آیت لیں گے تو اچھا رہے گا۔ اوپر بھی جو ترجمہ میں نے کیا نا کل حرف فی القرآن، پیچھے آیا ہے آیت ہی کے معنی میں، انزل القرآن علی سبعۃ احرف۔ اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فمن ابتغى وراء ذلك میں ورا کس معنی میں آیا ہے؟ امام کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس کے علاوہ کے معنی میں، کہیں پیچھے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے اس کے علاوہ جو چیزیں وہ کیا کر لی گئی ہیں؟ حلال قرار دے دی گئی ہیں۔ پارہ نمبر 5 میں پڑھیں گے آپ، 4 میں شاید ہے نا، یہ 5 میں ہے، 5 میں محرمات کا بیان کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہیں، ان کے سے نکاح تم کر سکتے ہو۔ چلو، اچھا، ابی بکر بن عیاش سے روایت کی تخریج کی ہے امام احمد بن حنبل نے۔ قال، آپ فرماتے ہیں ما کان کسفا فهو عذاب وما کان کسفا فهو قطع الحساب۔ چلیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ قطع الصحاب ہے، وہ قطع الصحاب۔ ابو بکر عیاش سے حدیث پاک کی تخریج کی ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی کسفن کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد عذاب ہے۔ یہ دونوں ہی کلمات پارہ نمبر 19 میں موجود ہے، کسفن من السماء ساقط یقول سحاب مرکوم، یہ بھی الگ الگ الفاظ آیا ہے۔ کون سے بارے میں؟ 27 بارے میں بھی ہے، اور دونوں کسفن اور کسفن ایک ساتھ میں پارہ نمبر 19 کے اندر موجود ہے۔ غالباً 12-13 صفحے کی میں دونوں ہی کلمات آ جاتے ہیں، یہ کسفن ہے، دوسری جگہ کسفن ہے۔ جہاں کہیں بھی کسفن آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ قطع السحاب، آسمان کی کیا ہے؟ آسمان کے ٹکڑے نہیں، بادل کے ٹکڑے۔ ابن جریر نے ابی ورق سے تخریج کی ہے، کیا تخریج کی بھائی؟ قال کل شیء فی القرآن جعل فهو خلق، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ جعل کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قاضی بیضاوی نے الذی جعل لکم الارض فراشا کے تحت تینوں ہی معنی کو لکھا ہے۔ یہاں لکھ رہے ہیں کیا ہے؟ قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی لفظ جعل آیا ہے تو وہ خلقہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ میں نے بھی بیان کیا کہ اس کے 3 معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور تینوں معنی کے بارے میں قرآن شریف میں مستمل بھی ہے۔ تو یہ قاعدہ کیا ہو رہا ہے؟ اکثر ہی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں، اکثر ایسا ہے۔
صحیح بخاری کے اندر سفیان بن عیینہ مشہور تابعی ہیں، ان کی روایت موجود ہے کیا، ما سم اللہ المطر فی القرآن الا عذابا وتسمیہ العرب الغیث، قرآن کریم میں جہاں کہ اللہ نے مطر کا لفظ ذکر فرمایا یا مطر کا نام لیا یا ذکر فرمایا، دونوں ایک ہی بات ہے، اس سے مراد کیا ہے، عذاب ہے، نہیں ذکر فرمایا مگر کہ بطور عذاب۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اس سے بھی کیا سمجھ میں آ رہا ہے، عذاب کے معنی میں آیا ہے۔ اور عرب بارش کو کیا نام دیتے ہیں، غیث، قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، تو غیث کا معنی بارش ہے، تو مطر کا معنی جہاں استعمال کیا اس سے مراد، یہ باتیں بیٹے ادب میں بہت کام آئیں گے آپ کو۔ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اپنے آپ کیا بنایا، امطرت المطر، ایسا کچھ بنا دیا آپ نے، نزل المطر، کوئی استاد ایسا رہے گا لائق فائق تو ڈائریکٹ لکھ دے گا نزل الغیث، مطر کاٹ دے گا، انہی چیزوں کی طرف توجہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کے بعد کیا بچا، آپ امام جلال الدین سیوطی محاکمہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو بات پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کیا حقیقت میں وہی صحیح باتیں ہیں یا ان میں کچھ چینجنگ ہیں، تبدیلیاں ہیں، جہاں جو باتیں کہی گئی وہ ایک دم حقیقت پر ہے، مبنی بر حقیقت ہے، یا یہ کہ ان اصول و ضوابط میں کچھ چینجنگ ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں امام جلال الدین سیوطی، ایک دو بات بیان کرنے کے بعد کل دو سے بیان کریں گے۔ قال السیوطی استثنی من ذلک ان کان بکم عدم مطر، کہ ما قبل میں جو بات آئی ہے ما سم اللہ المطر فی القرآن الا عذابا سے ایک چیز کا استثناء کیا گیا ہے، اس سے استثناء کیا گیا ہے اس آیت کریمہ کا، کیوں، فإن المراد به الغیث قطعا، کیونکہ اس سے مراد بالیقین کیا ہے، بارش، ان کان بکم عدم مطر ان کنتم مرضی، ہے نا اس میں تیمم کے بیان میں، یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اسی صفحے میں موجود ہے۔ تو وہاں مطر سے مراد کیا ہے، لا محالہ یہ غیث کے ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، تو گویا کہ ایک دوسرے کے مقام پر کیا ہوتا ہے، اس کا استعمال ہو جاتا ہے کثرت استعمال سے۔ یہاں پہ بڑا ایک منطق کی بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے بزرگان دین نے کیا کیا، استقراء قیاس، استقراء تمثیل، حجت کی دین کس میں ہے نا بھائی، فن منطق کا موضوع کیا ہے، معرف یا حجت، حجت کی تین صورتیں بنتی ہیں، قیاس، استقراء، تمثیل، پھر قیاس کے الگ الگ کرنے سمجھنے کی تفصیلات ہیں۔ تو ہمارے بزرگان دین نے قرآن کریم کا اس قدر گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کیا کہ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ کہاں کون سا لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، معدود گنے چنے الفاظ ہیں جو کسی اور معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، اور وہی الفاظ ہیں جو بہت زیادہ کسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے آسانی کی خاطر انہوں نے کیا کر دیا، اپنی کتابوں میں یہ ساری چیزیں لکھ کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے، کتنی محنت انہوں نے کی تھے۔ اچھا وہ کام کرنے میں اتنی انہوں نے محنت کی اور ہم پڑھنے میں اس کا ایک گناہ بھی محنت نہیں کرتے، جی سوچنے والی بات ہے کہ نہیں، کہ ہمارے بزرگان دین نے اتنی محنتیں کر کے سب ڈھونڈ ڈھانڈ کے تلاش کر کے ہمارے لیے کام کو آسان کر دیا، ہمیں کام کرنا نہیں ہے، پکا پکایا ہے، بس لقمے لینا ہے، پیٹ بھرنا ہے۔ یا پھر ایسا ہے کہ یہاں پہ پھر آپ لوگ قفل مدینہ لگا رہے ہو کہ زیادہ نہیں پڑھنا ہے، دماغ خراب ہو جائے گا، زیادہ کھائیں گے تو پیٹ خراب اور زیادہ پڑھیں گے تو دماغ خراب، بعد میں پھر کہیں دماغ خراب نہ ہو جائے۔ چلو، قال ابو عبیدہ اذا کان فی العذاب فهو امطرت واذا کان فی الرحمہ فهو مطرت، یہ امطرت بیت امطرت السماء مطرا۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ جب عذاب کا بیان ہو تو عذاب میں وہ امطرت ہوتا ہے، امطرت، اور جب رحمت کا تذکرہ ہو تو کیا ہوتا ہے، مطرت۔ تو یہ فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن شریف میں کوئی آیت ہے مطرت کا لفظ آیا ہے، میرے خیال سے شاید مجھے دکھ نہیں رہا ہے، یا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مطرت کیا لفظ ہے، دکھ رہا ہے کچھ کو کہیں آیا مطرت، بتائیں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا تو آیا ہے، یہ دونوں کا کچھ فرق ہے، کچھ واضح مثال موجود ہو جو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو ہے اصول ضابطہ، اور اسی کے مطابق کوئی مثال الاتقان کے اندر میں نے پڑھا تھا قافلہ جانے سے پہلے، لیکن اس میں کچھ نظر ایسا کچھ
بات آئی نہیں، یہ میری کتاب میں لکھے نہیں آیا، شخص میں لکھا ہوں، دیکھتے ہیں کل اگر یاد رہا تو۔ ابو سفیان بن عیینہ سے روایت ہے، تخریج کی گئی ہے، قال کل شیء فی القرآن وما یدریک فلم یخبر به وما ادراک فقد اخبر به۔ قرآن کریم میں جہاں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم، فلم یخبر به، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے بارے میں نہیں بتایا، یعنی مضارع کا صیغہ آیا ہے وما یدریک ما نفیہ، یا آپ کو نہیں معلوم، یا پھر ما سوالیہ کے تو بس استعمال ہو، وما ادراک تم کیا جان سکو، آگے آیا جہاں فرمایا کہ وما ادراک فقط اخبر بھی، تو کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو وما یدریک لعلہ یزکا، یہ ما نافیہ والا معنی میں دے رہا ہے، اور وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، یہ سوالیہ والا ہے۔ تو جب نفی ہو گئی ہے تو سوال ظاہر سی بات ہے بتایا نہیں گیا ہوگا۔ وما یہ نہ کناشی میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتہ، آپ کو کیا معلوم، آپ کو نہیں معلوم، یا اس سلسلے میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ شاید وہ کیا ہو جائے، نصیحت اختیار کرے۔ تو چلیں، تو وما ادراک کے اندر ما جو ہے تقریباً کیا ہے، استفہام والا معنی، جیسے وما ادراک تم کو کیا پتہ ہے، القاریات و ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تو اس کے بارے میں وہی بتایا گیا، یا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پوری تفصیل آ گئی۔ چلیں اب یہاں پہ دیکھو، قلتو کے ذریعے سے آپ محاکمہ امام جلال الدین سیوطی کیا فرماتے ہیں، تفصیل سے دیکھیے آپ، فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا هَؤُلَاءِ بِقَوْلِهِمْ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ كَذَا فَهُوَ كَذَا إِنَّمَا خَرَجَ مخرج الغالب، انما خرج مخرج الغالب، یہ ہے خبر۔ یہ تمام مسائل جس کو علماء کرام نے اپنے اس قول سے كُلُّ مَا خَرَجَ فِي الْقُرْآنِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ كَذَا، اس طرح سے جو بات انہوں نے پیش کی ہے، یہ سب کیا ہے، یہ اکثری اور اغلبی ہیں، پورا ترجمہ ہو گیا، اغلب کے مقام پر نکلتے ہیں، لفظی معنی ہوگا، اس کو ہم نے باورہ معنی میں چینج کر دیا، کیا ہے، اکثری اور اغلبی بات ہیں، ورنہ تو بہت سارے ان میں سے ایسے مقام بھی ہیں جو کیا استثناء کے محتاج ہیں۔ فإن هناك أمورا منها مطلب من المسائل تحتاج إلى استثناء، اچھی تعبیر ہے، یہاں پہ کیا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، فإن هناك أمورا منها احتاج یا تحتاج إلى استثناء، جو کیا ہے، استثناء کے محتاج ہے، جہاں استثناء ہونی چاہیے، مطلقاً باتیں نہیں رکھنی چاہیے۔ تو گویا کہ کیا ہے، ایک شارٹ عبارت میں مکمل پیچھے کی جو تفصیلیں آئیں اس کو انہوں نے کیا کر دیا، بیان فرما دیا۔ بس معرفت و اعرابی کے بارے میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے گا، اس سے پہلے آپ نے معرفت و اعرابی کے حوالے سے پیچھے ایک بات پڑھی تھی، اس کو ذرا سنبھل کر کے آئیے گا، کہیں آیا ہے معرفت و اعرابی والمراد بالاعراب، صفحہ نمبر 42 پہ دیکھو، المراد باعرابی معرفت و معانی الفاظی، پیچھے پڑھیں آپ، وہاں کچھ اور معنی ہے اعراب کا، معرفت اعراب کا، یہاں کچھ اور معنی میں۔ امتحان میں ممتحن اگر پوچھ لے آپ سے تو دونوں ہی طرح کی باتیں لکھے گا، اور مطلقاً پوچھے گا تو کوئی ایک معنی اگر پوچھے گا، کوئی خاص عبارت دے دے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو وہ عبارت جس مقام و محل کی ہوگی اسی مقام و محل کے اعتبار سے آپ تشریح کریں گے۔ مطلقاً پوچھا گیا تو آپ مطلقاً دونوں ہی کے بارے میں آپ بیان کریں گے۔ آگے مکمل انداز میں دیکھ کے آئیے گا، کل ہو سکتا ہے کہ میں پورا بیان پڑھاؤں گا آپ کو 61 تک، ٹھیک ہے، ترجمہ وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھ کے آئیے گا، اس کی میں تھوڑی وضاحت کر دوں گا، اور ترجمے وغیرہ ممکن ہے کہ جہاں تک ہو سکے کروں گا، باقی آپ لوگوں کے سر پہ۔ اب ہر ایک عنوان کے تحت ایسے ہی میں کروں گا، ٹھیک ہے نا، جہاں پھنسو گے اس کو توجہ دو گے، بطور خاص نگراں درجے کے جو نگراں ہیں اس کو توجہ سے سنیے گا۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی